عبادت کی قبولیت کی کیا شرائط ہے؟ کس طرح یہ عبادت قبول ہوتی ہے کہ یہ عبادت کی قبولیت کس طرح سے ہے؟ اس کی کیا شرائط ہے کہ ہم اتنی محنت سے یہ کام کرتے ہیں؟ اب مثال کے طور پر آپ خود دیکھ لیجئے، لوگ عمرے پر جاتے ہیں، حج پر جاتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، اور اگر وہ قبول نہ ہو تو کتنا افسوس ہوگا۔ تو اسی لیے پھر ہمیں جاننا چاہیے کہ وہ کون سی شرائط ہیں جو کہ اللہ کے ہاں ان کو قبول کرنے میں کام آتی ہیں۔ تو اس میں پہلی جو شرط ہے وہی اخلاص ہے، پورے اخلاص کے ساتھ۔ تو پہلی شرط وہ اخلاص ہے۔ اگر اخلاص موجود ہے تو وہ عمل اللہ کے لیے خالص ہے تو انشاءاللہ ضرور قبول ہوگا۔ جیسے فرمائیں کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ ان کو نہیں حکم دیا مگر یہ کہ اللہ کی عبادت کرے، دین کو بالکل اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے، اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، کوئی ریاکاری، دکھاوا کچھ نہیں ہونا چاہیے، صرف اللہ کے لیے۔ تو وہ عمل اگر خالص ہے، اللہ کے لیے ہے، اخلاص ہے، تو انشاءاللہ ضرور قبول ہوگا۔ اور اسی طرح پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر شخص کو وہی کچھ ملتا ہے جو وہ نیت کرتا ہے۔ تو یہی نیت ہے، اگر خالص ہے، اللہ کے لیے ہے، تو یقیناً اس کا عمل قبول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کی نیت پہ بھی اس کو اجر دے گا، اگر وہ عمل نہ بھی کرے اس کی نیت پر اس کو ثواب مل جائے گا۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری جو شرط ہے وہ ہے متابعت۔ متابعت سے مراد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اقتداء ہے، مکمل پیروی ہے، مکمل اطاعت ہے، کہ جو کچھ بھی آپ نے کیا ہے عبادت کے لحاظ سے اس کو ہم پوری طرح اسی طرح ادا کریں۔ نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو دوسری عبادتیں کر رہے ہیں، اسی طرح کریں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز اسی طرح پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یہ ہے وہ چیز کہ جس کے ذریعے سے وہ متابعت پیدا ہوتی ہے، وہ اتباع آتی ہے کہ اس کام میں پوری طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھا گیا ہے۔ چاہے اخلاص کتنا ہی ہو، لیکن اگر وہ سنت کے مطابق نہیں ہے تو قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس میں اتباع نہیں رہی۔ اور اگر وہ اتباع موجود ہے، پوری طرح ہے، لیکن اخلاص نہیں ہے، ملاوٹ ہو گئی ہے، تو پھر قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ دونوں شرطیں لازمی ہیں کہ اس میں پوری طرح اخلاص پایا جائے اور پوری طرح متابعت پائی جائے۔ تو اسی لیے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تاکید فرمائی، جیسے کہ میں نے عرض کیا حدیث صلوا کما رأیتمونی اصلی، اور اسی طرح پھر آپ نے حج کے موقع پر بھی صحابہ کرام سے یہی فرمایا کہ خذوا عنی مناسککم، کہ مجھ سے اپنے حج کے طریقے سیکھ لو، لے لو، سمجھ لو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اگلے سال میں نہ ہوں۔ تو اس لیے آپ بار بار ان سے یہ کہتے رہے تاکہ وہ دین کو اسی طرح پوری طرح سمجھ لیں، دیکھ لیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ دین میں ہم کسی قسم کی ملاوٹ نہیں کر سکتے، کوئی چیز بھی ایسی شامل نہیں کر سکتے جو کہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہ ہو، تو وہ نہیں ہوگی۔ اور یہی آپ نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے بھی ہمارے اس معاملے میں، ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز شامل کر لی جو اس میں سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہی نہیں ہے، تو وہ مردود ہے، قبول نہیں ہوگی۔ تو لہذا پھر اس کو نہیں لیا جائے۔